दोस्तों, चरबी मौजूद फकर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत और सजाओं के खिलाफ अपीलों की बहाली के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तो सामने आ गया है, लेकिन इस फैसले ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल कर रख दिया है, क्योंकि इस फैसले में मोहतरम जज साहिबान ने को ऐसा हिसाबी कुलिया लगाया, को ऐसा रियाजी का असूल लगाया, को ऐसा अलजबरे का फार्मूला लगाया है कि जनाब उसने इस सारे के सारे मामले को एक ऐसा रुख दे दिया है जिसको समझने के लिए मेरा ख्याल है कि जज साहिबान के ही अक्ल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझ जैसा आम आदमी तो शायद इस सूरत हाल को इतनी ज्यादा आसानी से समझ ना सके। मेरी नजर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहिबान ने इतना लंबा छिका मारा है कि गेंद ही गुआच गई है। अब सब लोगों को जो है ना वो नई तलाश में आ गए हैं कि जनाब वो गेंद केड़ी है, गेंद को नई इस्तेमाल करेंगे, पुरानी करेंगे, गेंद को नया ढूंढेंगे, को इस किस्म का कोई करमस डाल गया है। क्योंकि इस फैसले में नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी दिया गया है और पिटिशनर्स पर सवालात भी उठा दिए गए हैं। नवाज शरीफ को गिरफ्तार ना करने का ऑर्डर भी दिया गया है, मलबा सारे का सारा नैब पर डाल दिया गया है। नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली के हवाले से हुकूमत पंजाब के ऑर्डर को तस्लीम भी कर लिया गया है और अतात तारड़ साहब की जो पावर ऑफ अटर्नी है उसके ऊपर सवालात भी उठा दिए गए हैं। एक ऐसा कोई एक सीन क्रिएट कर दिया है जिसमें मुझे वो एक मिसरा सा याद आ रहा है, वो क्या है ना, साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं, को इस तरह की सिचुएशन डेवलप कर दी है कि वो बात कन्वे करना चाह रहे हैं कि यार साडे को जो कम हो गया ना, कम होना नहीं सी चाहिए, लेकिन इस बात को मेरा ख्याल है कि शायद वो तस्लीम करने के ऊपर भी आमादा नहीं है और इस वजह से ऐसा मुबहम और ऐसा अलजबरेटिक किस्म का उन्होंने फैसला दिया है जो अपनी मिसाल आप है। इस फैसले के क्या असरात होंगे और ये फैसला क्यों दिया गया है, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले कल लाहौर में नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह पर होने वाली एक बैठक का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस फैसले के मुझे ऐसे लगता है कि ताने बाने जाकर उसी बैठक में मिलेंगे, क्योंकि उस बैठक में अचानक फैसला सामने आया है मुस्लिम लीग नून का। अब मेरा ये ख्याल है कि इन दो चीज़ों को हमें बिल्कुल साइड बाय साइड रख के देखना चाहिए, तब हमारे सामने ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी वाज़ेह होगी। नवाज शरीफ साहब के तकरीबन 4 साल के बाद पाकिस्तान आमद पर यह पहला इजलास है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने फिजिकली जाती उमरा की रौनकों को बहाल किया और उसके बाद इजलास की सदारत की। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैरान कुन तौर पर सरप्राइजिंगली एक मुतालबा सामने आया है और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये बात कही गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को कि पाइन इलेक्शन कराओ, मुल्क में इंतखाबात फौरी तौर पर मुनक्कद कराए जाएँ। मुल्क जो है वो इंतखाबात में ताख़ीर का किसी सूरत मुतहम्मल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहले इजलास में पहला मुतालबा ही इंतखाबात के लिए आया है और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जमात की तरफ से इस एक पेशरफ्त ने भी सबको चौंका के रख दिया है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने 10 नवंबर से पाकिस्तान भर के दौरे करने का ऐलान किया है और इसके साथ साथ उन्होंने 16 माह की हुकूमत के इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से भी मिलने का ऐलान किया है, उनसे भी मुलाकातों का फैसला किया है। अब ये जो सारा सीन है, ये तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, हम इनको अलग अलग करके नहीं दे सकते, मुमकिन ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से इंतखाबात और ख़ास तौर पर फौरी तौर पर इंतखाबात कराने की ज़रूरत का एहसास क्यों किया गया, ऑल्दो कि उनके साबिक इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जनाब इंतखाबात की फौरी तौर पर गुंजाइश नहीं बन रही, जबकि नई जो है बनने वाली जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से भी यही मुतालबा सामने आ रहा है कि जनवरी के आखिर में सर्दी की शिद्दत ज़्यादा होती है, लिहाजा इस सर्द मौसम में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है, लिहाजा इन इंतखाबात को मज़ीद कुछ अरसे के लिए इल्तवा में डाल दिया जाए। अगर देखा जाए तो मेरा ये ख्याल है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट की भी ये ज़रूरत हो कि अभी इंतखाबात का इल्तवा किया जाए, या मौजूदा निगरान हुकूमत की ये ख्वाहिश हो सकती है कि इंतखाबात का इल्तवा किया जाए और उसके लिए जो खामोशी थी मुस्लिम लीग नून की इंतखाबात ना करवाने या कराने के एतबार से, वो बहुत ही ज़्यादा ज़ुमानी थी, जिससे इस बात का तासुर मिल रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है कि इंतखाबात का इल्तवा किया जाए। और मेरा ये मानना था कि मुस्लिम लीग नून हकीकी मानों में यही समझती थी कि उसको फौरी तौर पर इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस इजलास में नवाज शरीफ की तरफ से ये फैसले ने बहुत सारे जो आईब्रोज हैं
ان کو ریز کیا ہے. بہت ساری جو آنکھیں ہیں وہ ذرا سکڑ گئی ہیں, بہت سارے ماتھوں پر شکنیں پیدا ہوئی ہیں, کیونکہ بہت سارے ایجنڈاز جو ہیں وہ ہمیں ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر آپ غور کریں تو نواز شریف کے اس ماسٹر سٹروک نے بہت ساروں کی جہاں پر گیمیں خراب کی ہیں وہاں پر اس بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ نواز شریف اپنے ماضی کے اتحادی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, اور فوری طور پر الیکشن کرانے کے مطالبے کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے سامنے آیا تھا اس کو انڈورس کر رہے ہیں. یہ ڈیولپمنٹ بھی بہت ہی زیادہ معنی خیز ہے. یعنی نواز شریف اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائن ہو رہے ہیں پولیٹیکلی, اور یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ جمہوریت پسندوں کے لیے ایک خوشی کی علامت ہے. دوسری جانب نواز شریف ملک بھر میں نکل بھی رہے ہیں, پارلیمانی بورڈز بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. 10 نومبر تک ٹکٹس کے امیدواروں سے کہا گیا ہے کہ جناب وہ اپنی درخواستیں جمع کرائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں خاص طور پر سرویز کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے. اور ان سرویز کا میرا خیال ہے کہ مقصد یہ جاننا ہے کہ اس وقت رائے عامہ کیا ہے, کیا اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ اس طرح کا موجود ہے جس میں مسلم لیگ نون اپنے جو بیانیہ ہے اس کی ساکھ کو ڈیولپ کر سکتی ہے, یا وہ موجودہ حالات میں جو اینٹی عمران خان ووٹ ہے اس کو کلیکٹ کر سکتی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ وہ جو پرو عمران ووٹ ہے اس میں کس حد تک ڈینٹ ڈال سکتی ہے. اس کے لیے جو رائے عامہ کے جائزے ہیں ان کو کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہایت سنجیدگی سے انتخابی میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور اس بات کا بھی فیصلہ کر لیا ہے اسی اجلاس میں. احسن اقبال صاحب نے اس اجلاس کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو بھی کی تھی, اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے انتخابات کے بعد وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف ہی ہوں گے. اب نواز شریف صاحب ہوں گے جناب مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ ہے مسلم لیگ نون کی وہ آ چکی ہے نواز شریف صاحب کے پاس, اور نواز شریف صاحب بڑے انداز سے اپنے سٹائل سے اس گاڑی کو سٹیئر بھی کر رہے ہیں اور اس کو مین روڈ پر لانے کے لیے تیار بھی ہو چکے ہیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اتحادیوں کے تحفظات کو دور کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اب فیصلے بھی ہو گئے ہیں, نواز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم بھی ہوں گے, لیکن یہ جو میڈیا ٹاک تھی احسن اقبال صاحب کی اس میں وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ گئے ہیں, اور شاید انہوں نے کچھ اس طرح کا اشارہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے فوری طور پر انتخابات میں اترنے کا یا انتخابات کرانے کا مطالبہ, اس کے پیچھے کوئی ایک ملاقات یا کوئی ایک رابطہ ہے. احسن اقبال صاحب نے بٹوین دی لائنز اس بات کا ذکر کیا ہے اپنی میڈیا ٹاک میں, یہ کہتے ہوئے کہ جناب مسلم لیگ نون نے بہت ہی زیادہ سوچ بچار کے ساتھ اور رائے ونڈ میں جاتی عمرہ میں ہونے والی کچھ خصوصی ملاقاتوں کے بعد اس بات کا فیصلہ کیا ہے. اب وہ خصوصی ملاقاتوں کے حوالے سے میں نے کل صبح کی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ 3 امپورٹنٹ پرسنالٹیز لاہور میں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا کچھ چکر چلا جس نے اسلام آباد کے اندر ماحول کو تبدیل کیا, اور پھر اس کے بعد جناب معزز چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ان کے ساتھی جج جناب میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی طرف سے وہ فیصلہ سامنے آیا جو گزشتہ 3 دن سے چھپا ہوا تھا, مطلب محفوظ تھا, اور اس محفوظ فیصلے نے اس بات کی طرف اشارہ دیا کہ جناب یہاں پر اب کچھ کھچڑی بدلنے والی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت دینے کی درخواستوں کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر یعنی وقت گزرنے کے بعد ناقابل سماعت قرار دیا, لیکن نیب کے موقف کی وجہ سے سارا ریلیف دیا گیا, اور عدالت نے اپنے فیصلے میں اس بات کو باضابطہ طور پر تحریر کیا ہے کہ نیب کے غیر مبہم فیصلے کی وجہ سے کہ انہوں نے نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں. اس عدالت نے قرار دیا کہ 19 اکتوبر کو دائر 2 پٹیشنز جن میں عطاء اللہ تارڑ صاحب کی طرف سے دیا گیا پاور آف اٹرنی وہ درست نہیں تھا, کیونکہ وہ درست طریقہ کار سے تیار نہیں کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاور آف اٹرنی قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا تھا. اس بنا پر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ان درخواستوں کو مسترد جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ناقابل سماعت تھیں. البتہ
نیب کی جانب سے واضح اور غیر متوقع موقف کی وجہ سے گرفتاری روکنے کا آرڈر کیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے رضامندی ظاہر کرنے پر حفاظتی ضمانت کے آرڈرز جاری کیے گئے۔ دونوں سماعتوں پر نیب نے واضح موقف اپنایا تھا کہ وہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے فیصلہ جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب اب ضعیف ہو چکے ہیں، 74 سال کی عمر ہے، خراب صحت ہے، اس کی وجہ سے وہ جیل میں نہیں رہ سکتے، اور ان کے وکیل کی طرف سے کمیٹی کے سامنے اس موقف کو چونکہ پیش کیا گیا تھا اور کمیٹی نے اس موقف کو انڈورس کر دیا تھا، جس کی بنا پر پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ وہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کریں گے۔ ہائی کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے دیے گئے اس آرڈر کو تسلیم کر لیا، یعنی یہ جو فیصلہ تھا نواز شریف صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، اس میں اب کوئی ریلیف آیا ہے۔ البتہ یہ بات بہت ہی زیادہ منی خیز ہے کہ یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے نواز شریف صاحب کی 74 سال عمر پر، تو سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ اسی روش پر عمل کرتے ہوئے کیا عمران خان کی جو سزائیں ہیں ان کو بھی معطل کیا جائے گا، کیونکہ وہ بھی 71 سال کے ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ معاملہ ذرا تھوڑا سا اب سنگین ہے، کیونکہ اسی بنیادوں پر یہ معاملہ اب آگے چلے گا۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر پاور آف اٹرنی درست نہیں تھا تو پھر یہ جو پٹیشنز ہیں ان کو ٹیکنیکل بنیادوں کی بنا پر ناقابل سماعت قرار دیا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ کیونکہ اس کے بھی میرا یہ ماننا ہے کہ شاید جو ہے وہ اثرات ہوں گے کسی نہ کسی لیول پر اگر اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے، جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی، یہ ایک میرا خیال ہے کہ شاید یہ ایک مبہم سا فیصلہ ہے اب تک، اس کی جو ڈیٹیلز میرے سامنے آئی ہیں، کیونکہ کینڈڈ فیصلہ نہیں ہے، کلیئر کٹ فیصلہ نہیں ہے، یہ نہیں بتایا گیا، کیونکہ اس فیصلے نے اگر اب نواز شریف کو گرفتار نہیں کیا گیا تو وہ کس آرڈر پر گرفتار کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سزا معطل کی گئی تھی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو انڈورس کر دیا گیا، اس کی وجہ سے نواز شریف صاحب گرفتار نہیں ہیں، اور وہ جو پاور آف اٹرنیز تھی وہ ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے وہ ان کو مسترد کیا گیا، لیکن چونکہ نواز شریف پیش ہو گئے لہٰذا اپیلوں کو بحال کر دیا گیا، چونکہ نیب نہیں چاہتا، تو عجیب و غریب سی کھچڑی پکائی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور میرا یہ خیال ہے کہ شاید جب یہ ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تب پتہ چلے گا کہ کون سی گراؤنڈز کو اس کے اوپر اپلائی کیا گیا ہے۔ البتہ اپرنٹلی میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے کل انتخابات کو فوری طور پر منعقد کرانے کا جو فیصلہ ہے، اس نے یہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے شاید ممکنہ طور پر اس کے اوپر اثر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک ابہام کی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ابہام اب کیسے چلے گا، کیونکہ نواز شریف تو آ گیا میدان میں، ٹکٹیں بھی طلب کر لی گئی ہیں، اور اب انتخابات کے مطالبے کو کس طریقے سے مسلم لیگ نون اب آگے لے کے بڑھے گی، کیونکہ اشارہ یہی بن گیا ہے کہ یہی شاید ابتدائی بیانیہ ہوگا مسلم لیگ نون کا، اور اسی بیانیے کو لے کے وہ آگے چلیں گے۔ اپنے آگے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔